میری درخواست ہے آج کی اس قبولیت کی گھڑی میں 100% پر یقین ہوں، میں حقیقتاً عرض کر رہا ہوں، آج کی قبولیت کی گھڑی ایک شب جمعہ ہے، نمبر 1 قبولیت کی گھڑی کی میرے پاس دلیلیں سنتے جائیں۔ ایک شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے شب جمعہ میں۔ دوسرا، سفید بالوں والے میری سامنے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسرا، جوان بیٹھے ہیں بے تاب جوانی لے کر یا توبہ کرنے والے۔ تیسرا، پردیسی مسافر بیٹھے ہیں جن کی فرض آخری چیز ہے، آخری فرض، وہ آخری فرض میں میرا اللہ آدھا کر دیتا ہے۔ آخری فرض کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور 5واں، پردیسیوں کا مجمع، لیکن وہ میں کہہ چکا ہوں من کے ساتھ مستر کا مجمع، چین لوگوں کا مجمع، بے قرار لوگوں کا مجمع، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے دل کا رواں رواں کپ کپاتا ہے اور عرش سے فیصلے کروا دیتے ہیں۔ چھٹا، 40 سے زیادہ کا مجمع ہے، 40 لوگوں کا مجموعہ جمع ہو جائے، میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ تو یہاں تک کہتا ہے فرشتے کو کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ تیرے پاس آیا، میرا اللہ کہتا ہے اس بندے کے حق میں کچھ بندوں نے گواہیاں دی ہیں، تو کہتے ہیں فرشتے یا اللہ کچھ لوگ کہتے تھے اچھا ہے، تو فرمایا فرشتوں کہتے ہیں میرا اللہ میرے فرشتوں غور سے سننا ذرا، اچھا تو نہیں تھا، میں اسے جانتا تھا، اس کے دن بھی، اس کی رات بھی، اس کی صبح بھی، اس کی شام بھی، پر بندوں کی گواہی، بندوں کی گواہی میں اس کے حق میں قبول کرتا ہوں اور میں نے اس کے اچھوں میں شامل کر دیا اور بخشش کا سارا نظام بنا دیا۔ اس کے حق میں جو بندوں کی گواہی ہے نا وہ میں نے قبول کر لی۔ بے چین لوگ، مستر لوگ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی، اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کی رحمت آخری درجے کی متوجہ ہے۔ جو ہم نے ان 2 دنوں میں نوافل پڑھے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیغام پہنچواتے تھے، اور حضرت فاطمہ جا کے اپنے والد محترم سے کوئی بات اگر فرماتی تھی تو حضور ٹالتے نہیں تھے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، یہ عمل میرا ساختہ نہیں ہے، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اس کے لیے میرا ایک پیج ہے اکابر پر اعتماد، آپ انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد، تو آپ کو فوراً اس پہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک ایک پوری کی پوری سیریز آئے گی جس میں میرے ہر وظیفے کی دلیل، سند، حوالہ، ہر عمل پر۔ تو یہ جو نفل میں ابھی بتانے لگا ہوں، یہ نوافل میں نے بے شمار دفعہ بتائے، بے شمار لوگوں نے کیے اور بہت نفع پایا اور بہت اس کا فوری رزلٹ پایا۔ 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، وہ 1 دفعہ یا 100 دفعہ، وہ 100 دفعہ یا 1000 دفعہ، جتنا زیادہ وجدان، جتنا زیادہ گڑ اتنا میٹھا۔ اس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کا ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح اقدس کو ہدیہ پہنچائیں اور ان سے عرض کریں کہ اپنے والد محترم کو ہمارا یہ کام کہیں کہ یہ اللہ سے کروا دیں۔ آپ سمجھ لیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مشکل ہے، ہماری یہ الجھن ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ دکھ ہے، ہماری یہ تکلیف ہے، ہمارا کوئی مسئلہ دیا کوئی، اور یہ مسلسل نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ لیے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 100 پڑھوں گا اور وہ بے دھیانی والے پڑھے، ایک کہتا ہے میں 100 نہیں پڑھتا، میں 5 پڑھتا ہوں، 6 پڑھتا ہوں، 10 پڑھتا ہوں، پر دھیان والے پڑھتا ہوں۔ وہ جو دھیان، توجہ اور اللہ کا تعلق قائم کر کے پڑھے گا وہ 100 سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارے اکابر سے اس کی سند ہے۔ میرے حضور کا فرمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمان جو 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس پر برکت نازل کی جاتی ہے۔ برکت، یہی برکت ابھی کہہ رہا ہوں، کچھ نہ رہا، منگتا ہو گیا، کچھ نہ رہا، خالی ہو گیا، برکت نہیں تھی، کثرت تھی۔ اور جو 1 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھتا ہے اللہ اس پہ کیا نازل کرتا ہے؟ اور بولو، اور جو 40,000 دفعہ پڑھے گا اور بے بہا پڑھے گا، بولو اس پہ کیا برکتیں نازل ہوں گی؟
اس پہ کیا برکتیں ہوں گی؟ جو ایک دفعہ سورۃ قل واللہ، میرے آقا کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے غلام اس کے راوی ہیں، فرمایا جو ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس پہ برکت نازل فرماتے ہیں، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کے اہل و عیال پہ پھر برکت نازل فرماتے ہیں۔ پہلی دفعہ پڑھے گا اس پہ، دوسری دفعہ پڑھے گا اللہ اس کی فیملی اہل و عیال پہ، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا مکان بک رہا تھا، سب نے آ کے بولی لگائی، 1000 کی، 2000 کی، ایک کہنے لگا 10,000 میں دے دے، وہ بھی آگے درویش تھا، اس نے کہا میرا مکان 10,000 میں تو ہے ہی نہیں، تو اتنی کیوں لگا رہا؟ کسی نے لگائی، اس نے کہا ایک تیرا مکان ہے، ایک ولی کا پڑوس ہے، تیرے ساتھ اللہ کے فلاں ولی رہتے ہیں، ان کا پڑوس بھی تو ہے، وہ جب اعمال کریں گے اس کا مجھے حصہ ملے گا، نور، برکتیں، رحمتیں، پر اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ مکان میں لے لوں، یہ پیسے تو لے لے، مجھے ان کا پڑوس ہے۔ اس لیے فرمایا جو 3 دفعہ پڑھے گا اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوگی۔ برکت جس کو مل جائے نا، اللہ سے مانگا کرے، اللہ مجھے برکت دے، میری نسلوں میں برکت دے، میری ایمان میں برکت دے، میری رزق میں برکت دے، میری صحت میں برکت دے، میری چاہت میں برکت دے، میری یعنی چاہت کون سی؟ تجھے چاہنے اور تیرے حبیب کو چاہنے۔ اے اللہ میرے قدموں میں، میرے سونے میں، میرے اٹھنے میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، اور قیامت تک کی میری نسلوں میں، اور حتیٰ کہ میری قبر میں بھی برکت دے۔ جو برکت والی جو قبر دے گا تو حد نظر ایسی ہوگی، اور مولا ایسی برکت دے کہ میری عزت میں برکت دے، میرے وقت میں برکت دے، وقت میں برکت دے۔ مانگے اللہ سے برکت، اللہ سے برکت مانگے۔ اور جو برکت والے اعمال ہیں، میں سدا ایک بات عرض کرتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، جو برکت والے اعمال ہیں ان کے متلاشی رہا کریں، تلاش میں رہا کریں، کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں برکت ہے، کن لفظوں میں برکت ہے، کن بولوں میں برکت ہے، کن حرفوں میں برکت ہے، کس مجمع میں برکت ہے، کس دعا میں برکت ہے، کن قدموں میں برکت ہے، کن قدموں میں برکت ہے۔ برکت کے متلاشی، برکت کے منگتے، برکت کے بھکاری۔ جو 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، فرمایا جو 3 مرتبہ پڑھے گا تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے، تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو 12 مرتبہ پڑھے اللہ جنت میں 12 محل بنا دیتے ہیں۔ واہ مولا، اتنی تیری رحمت ہے، اتنی تیری عطائیں، قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، ذرا غور سے سننا، اللہ پاک فرمائیں گے اتنے تیرے حج، اتنے عمرے، اتنی تسبیحیں، اتنی زکاتیں، اتنے صدقے، اتنے خیرات، اتنی عبادتیں، اتنی فلاں۔ تو اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرشتے کسی اور کا ڈیٹا اٹھا کے لے آئے، یہ میرا تو ہے ہی نہیں، میں نے تو نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے آج انصاف کا دن ہے، اس لیے انگریز نے قیامت کے دن کا نام رکھا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ، ججمنٹ ہوگی ہر چیز کی۔ آج انصاف کا دن ہے، تو نے خود نہیں کیا تھا بلکہ ذریعہ بن گیا تھا لوگوں کے لیے، ذریعہ بن گیا تھا، تو ذریعہ بنا تھا۔ انہوں نے ایک نے 10 کو بتایا، سمجھنا ذرا، 10 نے 40 کو، 40 نے 100 کو، 100 نے 200، 1000 کو بتاتے گئے، ان سب کا جتنا ملا اتنا تجھے بھی تیرے نام اعمال میں لکھا جاتا گیا، لکھا جاتا گیا، لکھا جاتا گیا، تیرے نام اعمال میں بھی اور اس کے نام اعمال میں بھی کمی نہیں ہوئی۔ ذریعہ جو تو بنا تھا، ذریعہ جو تو بنا تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سبحان اللہ فرمانے لگے ایک دفعہ، اے اللہ میری ساری نیکیاں صدیق اکبر کو دے دے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ کے حبیب کے بعد امت کے لیے ذریعہ وہ بنے ہیں، قیامت تک جتنی بندہ نیکیاں کرتا رہے گا، کرتا جائے گا، اس سب کا حصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھا جاتا جائے گا۔ جو 12 دفعہ پڑھے گا جنت میں اللہ اس کے لیے محل، جنت میں اللہ اس کے لیے محل
जो 12 दफा पढ़ेगा, जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल का इंतजाम फरमाएंगे और 12 महल उसके लिए। और अगला बात सुनो, मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो जरा हम अपने भाई का महल तो देख आए। जो इर्द गिर्द मुहाफिज फरिश्ते हैं, जब 12 दफा पढ़ेगा और 12 महल बन जाएंगे। और एक महल कैसे होगा? उसमें 70,000 कमरे होंगे, हर कमरे के 70,000 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के अंदर 70,000 गुलाम होंगे, हर कमरे में 70,000 खाने होंगे, रंगारंग की महफिलें होंगी। अल्लाह के इल्म में है क्या होगा और क्या होगा, क्या होगा और, लेकिन है हक, अनदेखे सौदे हक होते हैं। 70,000 मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो देखें जरा अपने भाई का महल तो देखें। और अगला फायदा सुने, और बड़ा मुबारक फायदा, और वह कि जो 100 मरतबा सूरत कुल हु अल्लाह पढ़ता है, 100 मरतबा, अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। और जो हकूक है वो जाके उलमा से पूछे और उनका इजाला करे, और बाकी गुनाह अल्लाह ने 50 साल के माफ कर दिए। कितनी दफा? सिर्फ 100 दफा। रिश्ते एक दूसरे को कहते हैं जरा चल के देखाएं, अपने यार का महल तो देखाएं, महफिल तो देखाएं। और जो 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं जा, क्यों परेशान नहीं, खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का, मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। अल्लाह कहते हैं जा माफ कर दिया। और अगर 400 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले, अल्लाह उसके 100 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। एक दुर्वेश थे, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। एक जंगल में जा रहे थे सफर में कहीं, तो एक जगह जो है रात पड़ गई, एक दरख्त के नीचे क़याम किया। जब क़याम किया तो रात को आंख खोली तो सुना कि 2 बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, कान खुले हैं, यानी नींद खुली हुई है। जागते में आवाज आई, एक बंदा कहने लगा इसको हम छेड़ें, तंग करें, यानी किसी बीमारी में, किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी नाकामी में, किसी उलझन में इसको मुब्तला करें, इसको मुब्तला करें। दूसरा कहने लगा छोड़, तुझे इसने क्या कहा है, तू इसको क्यों तंग करता है? ना ना मैं इसको तंग करूंगा, ऐसे काम। जाते जाते किसी को उंगली लगा दी, किसी के आगे पांव कर दिया, पांव के बल गिर गया। कोई क्या कर रहा है? बाज लोगों का मिजाज होता है, ये लोगों के मिजाज में कमी है, शयातीन का मिजाज ही यही है। इसलिए जो इस मिजाज का बंदा उसको शैतान कहते हैं। हाँ, उम्मी मुआशरे में वो बड़ा शैतान आदमी, उसका काम लोगों को तकलीफ देना है, तो उसने कहा इसको तकलीफ ना दे। अच्छा ये अब सुन रहा है, ये सुन रहा है, इसने क्या किया? दिल ही दिल में शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, ये कुरान पाक की 2 आयतें बगैर हिसाब तक अनमोल खजाने में, कुरान पाक की आयत है, ये इसने दिल ही दिल में पढ़ ली, बस एक दफा पढ़ ली, दिल ही दिल में। जब दिल ही दिल में इसने पढ़ ली, दिल ही दिल में, जब दिल ही दिल में इसने पढ़ ली, अब दूसरा कहता है जो नेक था, शरीफ था, एक शरीर था, उन्होंने कहा अब बता, तेरी और मेरी जिम्मेदारी ड्यूटी लग गई है, सुबह तक इसकी हिफाजत करे। तुझे कहा था ना छेड़े इसको, अब तेरी मेरी जिम्मेदारी लग गई है कि सुबह तक इसकी हिफाजत करे। इसने क्या किया? बेबस था। 2 जिन्नात हैं, एक शरीफ है, एक शरीर है, और मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, क्या करें? इसने फौरन उस हस्ती को पुकारा जिसने उसने कहा था अम्मा। इसने फौरन उस हस्ती को पुकारा जिसके हाथ में कायनात के सारे राज, ताकतें, कुव्वतें हैं। और उस हस्ती ने क्या किया? अब इनकी ड्यूटी लगा दे, अब इनकी जिम्मेदारी लगा दे, ये सुबह तक इसकी हिफाजत करें जब तक वो ना जागे। पहले दिन से हमारे साथ दुश्मनी का फैसला है, पहले दिन से हमारे साथ दुश्मनी का फैसला है, पहले दिन से, और वो फैसला हो क्या रहा है, और उसकी वजह से हम तकलीफों, परेशानियों, नुकसानों और मसाइल में चले आ रहे हैं। अब इसका तहफ़्फ़ुज़ क्या है, इसकी हिफाजत क्या है, क्या करें? एक खुद लड़ें, हवाओं से लड़ना। हमारे यहाँ एक माई थी, उसका बेटा था, कहने लगा मेरा पुत्र हर वक्त हवाई ना लड़ दे,
ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن. تو ہوا سے کون لڑے گا؟ اب خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں. جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے. ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. پھر ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے. وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا. یاد رکھنا، جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا. میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے. وہ جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا. ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا. اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے. ترجمہ اٹھا کے دے. یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں. القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے. لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی. تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے. ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے. ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں. ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے. الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے. وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے. تیری پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے. میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل. وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا. شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں. ان کا وہاں مزار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے، اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے. یہ بڑوں کے ہوتے تھے. جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ. سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا. اس میل جول کا نام ہے میلہ. ملنا، میل جول. اب وہ میلہ بنتے بنتے کہاں نکل گئی. میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے. حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے. پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے. پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے. اس کا نام تھا میلہ. اس کا نام تھا میلہ. اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتا. نوراتے کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے. بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا. یہ تھا نوراتا. شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ 9 راتوں میں لوگ آتے تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا. انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے.
اونچا قلعہ تھا. میں نے اگلا سفر کرنا تھا, میں قلعے پہ نہ گیا. میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے. آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے. یہ اس کی کرسیاں تھیں. ایک میرے رب کی کرسی ہے, وسیع کرسی, وسیع کرسی. سکندر کے قلعے ہیں. سکندر کہاں کہاں آیا؟ نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا, نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے, ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے. ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے, نشاں دے گیا بے نشاں کیسے کیسے. اس کی کرسی ہے. کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے. آیت الکرسی پڑھی تھی, میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی. آیت الکرسی پڑھی تھی, دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی. بس آیت الکرسی پڑھنی تھی, وہ چیز یوں چلی گئی. آپ اپنا واقعہ سناتے. وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. مولا تیرا علو العظم عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا. یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے, میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا. جب ہم بے بس ہو جائیں پھر ایسی طاقتور چیز کو پکاریں جس کے پاس اقتدار بھی ہو, اختیار بھی ہو, طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو, سرمدی جاویدانی ہو.